پاکستان کی سرزمین کے نیچے تیل اور ریئر ارتھ منرلز یا نایاب معدنیات کی کتنی بڑی دولت چھپی ہوئی ہے۔ عالمی طاقتیں اچانک پاکستان کے وسائل میں دلچسپی لینے لگتی ہیں۔ امریکہ اگر یہاں تیل یا معدنیات کے نام پر آتا ہے تو شاید مقصد صرف وسائل نہیں بلکہ اس خطے میں اپنے قدم جمانا ہوتا ہے۔ اصل میں پاکستان کی سب سے بڑی دولت زمین کے نیچے دبی ہوئی نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے۔ صرف تعلیم اور انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کر کے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کو پیچھے چھوڑ کر ان سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کی سرزمین کے نیچے تیل اور ریئر ارتھ منرلز یا نایاب معدنیات کی کتنی بڑی دولت چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ سوال پاکستان میں ہر کچھ سال بعد ابھرتا ہے، کبھی کسی نئے سروے رپورٹ کی وجہ سے، کبھی کسی ڈرلنگ کی ناکامی یا کامیابی کی وجہ سے، اور کبھی اس وجہ سے کہ عالمی طاقتیں اچانک پاکستان کے وسائل میں دلچسپی لینے لگتی ہیں۔ مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تیل کی بات کرتے ہیں۔ 2019 میں پاکستان کے ساحل کے قریب کیکڑا 1 کے مقام پر ایک بڑی امید بندی تھی۔ ایکسون موبل اور ENI جیسی دیو ہیکل کمپنیاں جہاں ڈرلنگ کر رہی تھیں۔ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ خود ایکسون موبل نے باضابطہ اعلان کیا، اور میں ان کے الفاظ دہراتا ہوں، کمرشل مقدار میں ہائیڈرو کاربن نہیں ملے، یعنی جتنا تیل وہاں پایا گیا وہ تجارتی سطح پر کارآمد ہی نہیں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے، جسے USGS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کہا جاتا ہے، اس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ انڈس آف شور بیسن میں اہم ہائیڈرو کاربن کی صلاحیت موجود ہو سکتی ہے، لیکن ان کے الفاظ میں یہ سب قیاسی اور غیر ثابت شدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں PB اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی ہر سال وہی پرانی تعداد دہرا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس 353 ملین بیرل کے پروون ریزروز یعنی ثابت شدہ ذخائر ہیں جو برسوں سے 1 انچ بھی نہیں بڑھے۔ اب آتے ہیں ریئر ارتھ منرلز یا نایاب معدنیات پر۔ 2021 میں اوور جیولوجی ریویوز میں ایک اہم سائنسی مقابلہ شائع ہوا تھا جس میں پاکستانی اور چینی جیولسٹوں نے یہ نتیجہ دیا تھا کہ پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقے، خاص طور پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی کچھ بیلٹس یعنی ریئر ارتھ منرل جیسے نیوڈیمیم اور سیریم کی ایسی مقدار رکھتی ہیں جو افغانستان اور چین کے معلوم ذخائر کے برابر ہیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا کہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی ریتیلے علاقوں میں مونازائٹ نامی معدنیات پائی جاتی ہیں جو ریئر ارتھ میٹل کا اہم ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے جیولوجسٹ ڈاکٹر عمران خان نے ڈان کو 2022 میں بتایا تھا کہ یہ صرف اشارے ہیں، پروون ریزروز نہیں ہیں۔ کسی بھی ذخیرے کو ریزروز کہنے کے لیے بین الاقوامی سرٹیفیکیشن اور فیزیبلٹی سٹڈیز ہونا لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اب تک صرف امکانات اور امیدیں ہیں، حقیقت میں ثابت شدہ ذخائر نہیں ہیں۔ ورلڈ بینک کی 2023 کی رپورٹ پاکستان منرل سیکٹر ڈائگنوسٹک میں یہ انتباہ دیا گیا تھا کہ وسائل پر قوم پرستی، کمزور ریگولیٹوری فریم ورک اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بڑے پیمانے پر معدنی سرمایہ کاری پاکستان میں انتہائی پرخطر ہے، باوجود اس کے کہ جغرافیائی طور پر امکانات مضبوط ہیں۔ یعنی انویسٹر کے لیے یہ ابھی بھی ایک جوا ہے۔ اب ایک اور پہلو ہے اسٹریٹجک۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ نے 2020 میں لکھا تھا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے معدنی وسائل میں امریکی دلچسپی اکثر چین، ایران اور روس کے خلاف اپنی اسٹریٹجک پالیسی سے جڑی ہوتی ہے۔ پاکستانی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ اگر یہاں تیل یا معدنیات کے نام پر آتا ہے تو شاید مقصد صرف وسائل نہیں بلکہ اس خطے میں اپنے قدم جمانا ہوتا ہے تاکہ ایران کو دباؤ میں رکھ سکے، افغانستان پر اثر ڈال سکے اور چین کو چیلنج کر سکے۔ لیکن ساری بحث کے درمیان ایک اور حقیقت بھی ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ ہم معجزات پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔
اصل میں پاکستان کی سب سے بڑی دولت زمین کے نیچے دبی ہوئی نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے، یعنی اس کے عوام، اس کا انسانی سرمایہ، ہیومن کیپٹل۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت امرتیا سین نے کہا تھا کہ ترقی دراصل آزادی ہے۔ ہمارے بہت معروف اکانومسٹ اور تجزیہ کار اور اسکالر ڈاکٹر محبوب الحق، جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی بنایا، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اصل دولت انسان ہے، نہ کہ معدنیات۔ وہ اکثر جنوبی کوریا کی مثال دیتے تھے، جس نے بغیر کسی معدنی دولت کے صرف تعلیم اور انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کر کے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کو پیچھے چھوڑ کر ان سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ کس طرف ہے؟ ہمیں بار بار اس امید میں رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی نیا تیل کا کنواں نکل آئے یا کوئی ریئر ارتھ کی کوئی کان مل جائے، یا پھر ہمیں اپنی اصل دولت یعنی انسانوں پر توجہ دینی چاہیے؟ تعلیم، تربیت، مہارت اور حکمرانی میں شراکت داری۔ قدرتی معجزات یعنی اچانک تیل نکل آنا یا سونے کی کانیں نکل آنا، ان سے پبلک ڈیولپمنٹ کم ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکمران طبقے کی دولت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر قدرت نے اتنی دولت دے دی تو نہ صرف ملک کی اکانومی کی لاٹری نکل آئے گی، بلکہ حاکم وقت اپنے آپ کو یہ بتائے گا اور عوام پر کو یہ باور کرائے گا کہ اللہ کا فضل اس پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اسے حکمران اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی یہ قدرتی دولت آمریت من اللہ بنا کر پیش کی جا سکے گی۔ بہرحال اگر پاکستان اپنے لوگوں کو طاقتور بنا دے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک دنیا کی ایک بڑی معیشت نہ بن سکے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اصل کامیابیاں تیل یا سونے سے نہیں بلکہ انسانی ذہانت، محنت اور اجتماعی شعور سے آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عوام پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی اور انہیں گورننس میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر ہماری یہ بات پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔